کہ کسی مجلس میں مقدس اردبیلی کا واقعہ سنایا کہ اتنے کریم تھے امام حسین، 7 کے قریب میرے مولا نے گھوڑے بدلے، 7 لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، جو کہیں وہ کرو۔ کا تعجب تھا کہ گھوڑا کیسے حسین کی بات نہ سنے، یہ ممکن نہیں، اور وہ بھی حسین ابن علی کا گھوڑا۔ کہ آگے بڑھو، نہیں بڑھ رہا۔ کہ عباس گھوڑا بدلو، نہیں بڑھا۔ کہ 7 گھوڑے بدلے گئے۔ اس کے بعد جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب بار بار گھوڑے بدلے تو وہ کھیت والے آ گئے کہ ماجرا کیا ہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام نے کہا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نئی نوا، کسی نے کہا بین الحرمین، کسی نے کہا شط الفرات۔ لیتے گئے۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ کہا نہیں، ہمیں اتنے پتہ ہیں۔ کہ کوئی تمہارے گاؤں میں بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے جو سب سے عمر رسیدہ ہو؟ کہا مولا ایک ہے، ایک ہی زندہ ہے بندہ، اسے چارپائی پہ لے کر آئے۔ کہ فرزند رسول شکریہ کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے۔ امام نے کہا انہوں نے اتنے نام بتائے ہیں، اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا بزرگ کہا کرتے تھے اس سرزمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ کہ بس عباس یہاں خیمے لگا دو۔ ایک پلاننگ کے تحت، ارادہ خداوندی کے تحت امام حسین نے یہاں تک پہنچنا تھا۔ 4 ذرا در 4 ذرا امام حسین نے زمین خریدی۔ آج کوئی احسان نہیں کرتا آپ کو کربلا میں اگر جگہ دے، یہ حسین کی زمین ہے۔ پھر واپس کی کا اس شرط میں واپس کر رہا ہوں، میرے زائر جب کربلا آئیں گے 3 دن تم لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ صحرا تھا، اسباب نہیں تھے، اب ظاہر ہے اس صحرا میں اگر کوئی جاتا کھانا پینا کا ان کی خدمت کرو گے۔ امام حسین کے ذہن میں 2024 میں رہنے والے شیعہ بھی ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کربلا ایک بہت بڑا مرکز بنے گا، تب بتا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا جو آئیں۔ اور کہا کہ جب رکے وہاں پہ رکنے کے لیے تو اس بوڑھے نے منع کیا کہ مولا یہاں نہ رکے۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے سنا ہے آج تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین سے گزرا ہو اور اسے تکلیف نہ آئی ہو۔ کہ تم نے سنا ہے، مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا گلا کاٹا جائے گا۔ آپ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں نجف سے پیدل آتے تھے کربلا، جب اس 4 ذرا کے احاطے میں داخل ہوتے تھے کہتے تھے انک فی الوادی المقدس طویٰ فخلاً علیک، تو مقدس وادی میں داخل ہوا، مقدس اردبیلی، جوتیاں اتار دے۔ کہتے ہیں جوتیاں اتارتے تھے اور 4 ذرا کے فاصلے سے پیدل امام حسین کی طرف آتے تھے۔ کہا کبھی کربلا میں مقدس اردبیلی رکے نہیں 3 دن سے زیادہ۔ علماء فرماتے ہیں زیادہ نہ رکا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کی زیارت کی تشنگی مٹ جائے۔ ایک مومنہ تھیں قافلے میں، کہہ رہی تھی مولانا میں جا رہی ہوں، میرا دل اتنا تڑپ رہا ہے جیسے میرے وجود سے جان نکلی جا رہی ہے، میں کربلا چھوڑ نہیں پا رہی۔ مولانا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے امام حسین کی زیارت ہی نہیں کی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آئی نہیں کربلا۔ میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا، تشنگی ابھی بھی باقی ہے تو دوبارہ ہوگی نا۔ دل بھر جائے اور کربلا سے نکلو یہ اچھا نہیں ہے۔ کہ تشنگی باقی رہے۔ کہ کبھی رکے نہیں مقدس اردبیلی۔ اور کسی شاگرد نے پوچھا کہ قبلہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کبھی کربلا جائے اور رات کو سوئیں بھی، آپ سوتے بھی نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہ نہیں، ایک بار سویا تھا اور جب آنکھ لگی تو مجھے زینب کی فریادوں کی آوازیں سننے میں آئی۔ کہ اس دن کے بعد میں کبھی سو نہیں پایا۔ یہ وہ علماء تھے جو معرفت اتنی تھی خدا ان کو دکھاتا بھی تھا۔ علماء فرماتے ہیں سسٹم میں آئے ہو، اس کے ایک ایک لمحے کو قدر اور قیمت کی نگاہوں سے دیکھا کرو۔